وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جو یقینی طور پر خاص طور پر ایمان والوں کے لیے اور عمومی طور پر ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اپنے اس انعام کو بطور احسان کے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر خاص طور پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، بری خصلتوں سے، بری عادات سے، بری چیزوں سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یقینی طور پر آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، تو آپ علیہ السلام کی بعثت یہ خاص طور پر ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا یا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا یہ آپ علیہ السلام ہی کی برکت سے ہم سب کو حاصل ہوا۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے رسول بھیجے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، یعنی وہ بھی انسانوں ہی میں سے ہیں، جن پر یہ بات بہت گراں گزرتی ہے، بہت شاق گزرتی ہے کہ تم تکلیف کے اندر مبتلا ہو، تمہیں کوئی مشقت پہنچے، تمہیں نقصان پہنچے، یہ آپ علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ گراں گزرنے والی بات ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ تمہارے فائدے کے لیے فائدے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچے، تم نفع اٹھانے والے بنو، اور ایمان والوں کے ساتھ ان کا تعلق شفقت کا، رحمت کا، مہربانی کا ہے۔ جس طرح ایک باپ کا
اپنی اولاد کے لیے جذبہ ہوتا ہے شفقت اور مہربانی کا، اور ہر طرح سے اس کو نقصان سے بچانے کا اور فائدہ پہنچانے کا، یہی جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ایک امتی کے لیے تھا۔ اس لیے ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، محبت ہو، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ایسی محبت کہ جو تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ اسی لیے جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ ایک ایمان والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہو، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آدمی کے دل میں ہو۔ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، ہاں مگر مجھے اپنی جان زیادہ محبوب ہے آپ کے مقابلے میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر نہیں، یعنی اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری ذات بھی، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے اور تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، کہ ہاں عمر اب تم ایمان والے ہو گئے۔ تو اس حدیث کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے دل میں ہے۔ اس کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ ہماری زندگی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ صرف زبان سے دعویٰ کرنا محبت کا، یہ محبت کا اظہار تو ہو سکتا ہے، لیکن واقعتاً آدمی کے دل کے اندر محبت ہے، اس کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب کہ آدمی اپنے محبوب کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، اس کی ہر چیز اس کے نزدیک محبوب ہو۔ اس لیے کہ محبت کا یہ فائدہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے تعصی الہ وانت تظہر حبہ، کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، یہ تو ایک محال چیز ہے۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں
اور یقیناً ہر ایک دعویٰ کرتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھے، اس لیے کہ جب تک ہمارے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں ہوگی، آپ کی زندگی آپ نے کس طرح گزاری اور آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیا تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا چلنا پھرنا، اور اسی طرح زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو آپ کی تعلیمات ہیں، جب تک ہمیں ان کا علم نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کی اتباع بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہو۔ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی ہیں، یعنی محبت کرنے کے لیے جن چیزوں کی جو چیزیں بنیاد ہوتی ہیں محبت کی، ایک آدمی جو دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بدرجہ کمال موجود تھیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے، اس کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس کا حسن و جمال پسند ہوتا ہے، اس کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے، اس کی شکل و صورت کے اچھا ہونے کی وجہ سے آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کا کیا کہنا، جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین تو آج تک کسی عورت نے کوئی جنا ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اگر وہ میرے محبوب کے جمال کو دیکھ لیتے تو اپنے دلوں کو وہ چیر لیتے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا حال تھا، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے کمالات عطا فرمائے تھے جو ایک انسان کے اندر ہونے چاہیے، اور اعلیٰ درجے اور کمال درجے کے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک محبت کی جو بنیاد ہوتی ہے، جو سبب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہمیں جو ایمان کی دولت ملی، قرآن کی دولت ملی، یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی برکت ہے۔ اور اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی جو کامیاب والی زندگی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اگر گزرے گی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اسی طرح اس دنیا ہی کے اندر نہیں، آخرت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کے فیصلے کریں گے اور ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ سب احسانات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، اور اسی کی بنیاد پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق